مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت پارٹ 7 چیپٹر کا نام علم دریاؤ۔ ہمیں نام، مردوں کے چہرے، کاروں کے میک، شعر کے دونوں مصرے، بیگم کی سالگرہ اور سینڈل کا سائز، کل کے اخبار کی سرخیاں، عیش میں نام خدا اور طیش میں خوف ناخدا، دوستوں سے خفگی کی وجہ اور نہ جانے کیا کیا یاد نہیں رہتا، اس لیے دن، مہینہ اور سن یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ 26 تاریخ تھی۔ وہ بھی اس لیے کہ کسی مہینے کی 26 تاریخ کو ہی ایک نجومی نے یہ وہم ہمارے دل میں ڈال دیا تھا کہ 8 کا ہندسہ یا وہ عدد جن کا حاصل جمع 8 ہو، یا وہ کار اور وہ مکان نمبر اور فون نمبر جن کے ہندسوں کا میزان 8 بنے، ہمارے حق میں نحس ثابت ہوں گے۔ حد تو یہ ہے 8ویں شادی 62 سالہ عورت اور 17ویں صدی سے بھی خبردار کیا۔ اس کی دہشت دل میں ایسی بیٹھی کہ گزشتہ سال ہم مینگورا سے پنڈی رات کے 1 بجے پہنچے اور دسمبر کی پوری رات ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے لانج میں بیٹھ کے گزارتی، اس لیے کہ منحوس 512 نمبر کمرے میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسرا کوئی کمرہ 7 بجے تک خالی ہونے کا امکان نہیں تھا اور ہم یہ منظر دیکھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے کہ صبح اس کمرے میں مردہ حالت میں پائے جائیں۔ ہونے کو تو ہمارے حق میں 8 نمبر کا جوتا بھی منحوس ثابت ہوا ہے، لیکن 7 نمبر کاٹتا بہت ہے۔ ایک دن ہم نے اپنی تاریخ پیدائش کے دن، مہینے اور سال کے عدد جوڑے تو حاصل جمع 8 نکلا۔ اس دن سے یہ وہم اور بھی راسخ ہو گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جو بات عقل و منطق کے ذریعے ذہن میں داخل نہیں ہوئی، وہ عقل و منطق سے نکالی کیسے جا سکتی ہے؟ ہم کہہ یہ رہے تھے کہ 26 تاریخ تھی اور شام کے 6 بج رہے تھے۔ صبح 6:30 بجے ناشتہ کرنے کے بعد معدے کو مزید زحمت ہضم نہیں دی تھی۔ باہر سڑک پہ ایک ٹھیلے والا دن بھر مکئی کے بھٹوں سے راستہ چلتے لوگوں کو للچانے کے بعد اب خود بھون بھون کے کھا رہا تھا۔ بھٹے اور کوئلے کی چڑھ پڑ سے رال بنانے کے غدود اس بری طرح مشتعل ہوئے کہ جب تک ہم نے اپنی اکنی کو بھٹے میں تبدیل نہ کر لیا، یار کو میں نے، مجھے یار نے سونے نہ دیا۔ انگیٹھی سے بھٹا براستہ شاہجہانی روزن ہم تک پہنچا تو ہم نے بےتابی سے منہ مارا۔ ابھی 10-12 دانوں پر ہی مہر لگی ہوگی کہ اینڈرسن ہاتھ میں ایک فائل لیے آدم کا۔ اسے دیکھ کر پہلے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر ہم خود کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر اٹینشن۔ البتہ بھٹے کو، جس میں ہماری گاڑی کمائی کا دودھیا رس بھرا تھا، دانتوں سے پکڑے رکھا۔ اس صورت میں ایک ایسے آدمی کے لیے جس کے چہرے پہ قدرت نے ایک ہی دہن بنایا تھا، گڈ آفٹرنون کہنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم نے اضطراری طور پہ اپنا دایاں ہاتھ، جو نمک اور لیموں کے عرق سے تقریباً دھل چکا تھا، مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ جتنا لمبا ہاتھ ہم نے بسط خلوص آگے بڑھایا تھا، ٹھیک اسی قدر موصوف پیچھے ہٹ گئے۔ اس پہ ہم نے اپنا لیموں اور خلوص میں لتھڑا ہوا ہاتھ طے کر کے پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور محض سر اور سٹے کی متوازی ڈبکی سے سلام کیا۔ کڑوی مسکراہٹ کے بعد فرمایا، نیرو، سٹے سے بانسری کیوں بجا رہے ہو؟ ہم نے اس فکرے کی داد بغیر منہ کھولے بند ہنسی سے دینی چاہی تو موصوف نے انگلی کے اشارے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اپنی کٹلری ڈس انفیکٹ کر کے مجھ سے میرے چیمبر میں ملو۔ چنانچہ ہاتھ دھو کر ہم ناخدائے بینک کے حضور پیش ہوئے۔ فرمایا، یہ شے جس کے سرے تمہارے دونوں کانوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، بتاؤ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پاکستان میں۔ شاباش، تم اسے بہشت کا میوہ بھی بتاتے تو میں تمہاری ضعیف الاعتقادی میں مخل نہ ہوتا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ صوبہ سرحد میں بہترین مکئی پیدا ہوتی ہے، اور نیشکر بھی۔ بتاؤ نیشکر سے کیا چیز بنتی ہے؟ شکر۔ دوبارہ شاباش دیتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں سے زیادہ قابل ہو جو تم سے کم قابل ہیں۔ ہاں یاد آیا، شکر سے جس دن تم لوگ میٹھی پلٹس بنا کر مردوں کو انٹرٹین کرتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شب رات۔ اچھا یہ بتاؤ، فرنٹیئر میں کون سی ایسی چیز بکثرت پیدا ہوتی ہے جو دوسری کسی اور جگہ پیدا نہیں ہوتی؟ پٹھان۔ شوخی اور گستاخی کی حد فاضل برابر ہوتی ہے۔ مسٹر غوری نے بھی آفٹرنون میں شکایت کی ہے کہ تم نے پھر اپنے گوشوارے کی فاش غلطی کو برنارڈ شاہ کے فحش فکرے سے ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شکایت دوبارہ نہ سنوں۔ برنارڈ شاہ کے ڈراموں کی بجائے اکاؤنٹنسی اور کمرشل جغرافیہ پڑھا کرو۔ خالی دماغ شیطان کی ورک شاپ ہوتا ہے، لیکن تمہارا دماغ تو اس کی حرم سرا بھی ہے۔ ہر وقت چمنی کتنا دھواں دیتے ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ فرنٹیئر میں نہایت عمدہ قسم کا ورجینیا تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کاشت، پیداوار، تجارت اور قرضوں سے متعلق تمہاری معلومات صفر ہیں۔ کیوں نہ آئندہ پیر سے اپنی لا علمی کی سرحدوں کو معقول حد تک سکیڑ لو؟ سیف الملوک خان اسی نوا کا رہنے والا قبائلی ہے، تمہاری طرح فکر فردہ اور حساب کتاب سے ماورا۔ انتھک محنت اور حماقت کا اس سے حسین امتزاج ایشیا میں میری نظر سے نہیں گزرا، مگر نیک آدمی ہے۔ آئندہ 4 ہفتے خان کی ڈیسک پہ ٹریننگ لو،
اور اپنی ناقص معلومات کا خلاصہ اگلے مہینے پیش کرو۔ اور یوں ہم خان سیف الملوک خان کی تحویل میں دے دیے گئے۔ چھریرا بدن، چوڑا ہاڑ، شگفتہ چہرہ، چمپئی رنگ جو دھوپ سے سنولا گیا تھا، ناک گندھارا کے مجسموں جیسی، مضبوط تھوڑی پر کھلنڈرے بچپن کا بین الاقوامی ٹریڈ مارک یعنی چوٹ کا نشان، سر پر کراکلی ٹوپی ٹیڑھے زاویے سے پہنتے، اندر مانگ اس سے بھی زیادہ ٹیڑھی ہوتی، اور مونچھ ایسے جیسے درمیانی بریکٹ کو بہلا پھسلا کر چت لٹا دیا جائے۔ ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے اور وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر کہے لگاتے رہتے۔ یہ ان کی خاص ادا تھی۔ صحیح عمر معلوم نہیں، لیکن اپنی کوآپریٹو بینکنگ کی غلط کاریوں کی مدت کو ہماری جوانی کے برابر بتاتے تھے۔ اگر اس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی یعنی بچے دو ہی اچھے کے مطابق دستورالعمل بنایا جاتا تو یہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اجسام کی طرف روانہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے۔ پشتو ہند کو پنجابی، فارسی اور اردو روانی سے بولتے تھے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیئر بدلتے تھے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بھی بولے تو کام بخوبی چل جاتا ہے۔ عربی کی دستگاہ کا اندازہ نہیں، البتہ ہے اور عین کی آواز صحیح مخرج سے نکالتے تھے، یعنی وہاں سے جہاں سے ہم جیسے بے علم صرف کرتے ہیں۔ اپنی تمام سعی و کاوش کے باوجود بھی کبھی ناکامیابی خان صاحب کے قدم چومنے لگے یا بیٹھے بٹھائے نقصان آزار پہنچ جائے تو کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے دنیا بنانے والے کے معیار کارکردگی پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار فرماتے۔ ذرا سی بات طبیعت کے خلاف ہو جائے تو ہفتوں سارے نظام کائنات سے کھچے کھچے رہتے۔ غالباً عزیزوں کے ہاتھوں کافی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو بولے صرف ایک ہی برادران یوسف ہے۔ شعر و شاعری سے طبیعت بیزار تھی۔ ایک دفعہ یار لوگوں نے انہیں ڈان اخبار کے سالانہ مشاعرے میں لے جانا چاہا تو کسی طرح رضامند نہ ہوئے۔ ہمارے منہ سے نکل گیا کہ چھوڑو بھی، ٹکٹ زیادہ بک گئے ہیں اور جگہ ویسے بھی تنگ ہے، دنگا فساد کا اندیشہ بھی ہے۔ اب مصر ہیں کہ میں بھی ضرور چلوں گا۔ جگر کے ایک ایک شعر کی داد جمائی سے دی اور حفیظ کی نظم رقاصہ کو تو خراٹوں پہ اٹھا لیا۔ ہم نے ٹہوکا دے کر کہا کہ خراٹے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے۔ کہنے لگے اردو کی دو تین غزلیں توجہ سے لگاتار سن لوں تو میری پتی اچھل آتی ہے۔ پھر بھی غالب کی ہر غزل کا کم سے کم آخری شعر پہچان کر اعلان کرتے رہے کہ غالب کا لگتا ہے۔ علمی اور ادبی گفتگو سے ان کا قبائلی خون کھولنے لگتا تھا، البتہ تاریخ سے شغف تھا، لیکن بس اتنا جہاں تک میٹرک کے نصاب میں سموئی جا سکے یا غافلوں کی تنبیہ کے لیے استعمال کی جا سکے۔ ہمیں کبھی نصیحت کرنی ہو یا عبرت دلانی مقصود ہو تو کسی ناکارہ اور بداتوار مغل بادشاہ کی نظیر پیش کرتے، جسے سن کر ہم اپنے انجام سے لرز جاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی آبائی سلطنت بھی نہ تھی جسے کھو سکیں۔ مغل بادشاہوں نے اگر خان صاحب سے مشورہ کر لیا ہوتا تو آج بھی سب پہ حکومت کر رہے ہوتے، اور ہم کمر میں زریں پٹکے اور سر پہ راجپوتی پگڑیاں باندھے با ادب با ملاحظہ کھڑے ہوتے۔ عجیب مزاج اور زور بازو پایا تھا۔ دروازے پہ اگر پش لکھا ہو تو الٹا اپنی جانب کھینچتے اور پل لکھا ہوتا تو باہر کی طرف دھکا دیتے۔ رونا اس بات کا تھا کہ اکثر دروازے ان کی مرضی کے عین مطابق کھل اور بند ہو بھی جاتے تھے۔ کبھی کوئی کثیف لطیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے تھے۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوؤں پہ مار مار کر لطیفے سے لال کر سکیں۔ لوگ ان کے لطیفے پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرا لطیفہ شروع کر دیں گے۔ غصہ ناک پہ دھرا تھا جو وقتاً فوقتاً منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل ڈھل کے خارج ہوتا رہتا۔ گالیاں تباذات اور برجستہ ہوتیں، نکتہ بیان کرنے اور سلاست و روانی میں لاجواب۔ کوئی بہت ہی نازیبا مضمون غیب سے نازل ہو جائے تو زبان کو آلودہ نہیں کرتے تھے، خط کوفی میں کاغذ پر لکھ کر دکھا دیتے۔ گالیوں کی خطاطی کا اس سے بہتر نمونہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ دیکھنے میں آیا ہے بعض کاہل گالی کو سمجھے بغیر تقیت کلام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن خان صاحب ہر گالی کو سمجھ کے بلکہ سمجھا کر دیتے تھے، جیسے فریدہ خانم غزل کو سمجھ کے گاتی ہیں۔ ایک دن بحثہ بحثی کے دوران ایک موقع پرست لیڈر اور چند نو دولتیے صنعت کاروں کو دلے اور بھڑوے کہہ دیا۔ ایک صاحب نے ٹوکا کہ خان صاحب یوپی میں شرفا کا یہ وتیرہ نہیں کہ کسی کو بھڑوا کہیں۔
فرمایا آپ بھی کس زمانے کی بات کرتے ہیں جب سارے شہر میں کل 2-3 بڑوے ہوتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ پوچھا کہاں کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اتوار کو الگ صبح سائیکل پر نکل جاتے۔ کہتے تو یہ تھے کہ کیرتھر اور منگو پیر کی پہاڑیوں میں سرخ بکرا مارنے جاتا ہوں، لیکن کراچی سے 20 میل کے دائرے میں فاختہ تک نہیں چھوڑی تھی۔ ٹوپی دار دیسی بندوق استعمال کرتے تھے جس میں بارود کو گز سے ٹھوک ٹھوک کے بھرا جاتا ہے۔ بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی، بشرطے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہوں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اسی آلے سے ان کے پردادا نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان پہ حملہ کیا تھا۔ اس نسبت سے ہم اسے پیار سے ابدالی کہتے تھے۔ فرماتے تھے اسے پہلو میں لٹا کر انگلی کو لبلبی پہ رکھ کر سوتا ہوں، ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا لبلبی پہ انگلی رکھ کر سونے سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا یہ کوئی ولایتی بندوق تھوڑا ہی ہے کہ بے کہے چل گئی، آج کل کی کٹ کھنی بندوقیں تو چھیڑ چھاڑ سے ہی مشتعل ہو جاتی ہیں۔ اگر ناسازی طبع یا کسی اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کا ناغہ ہو جائے تو بلائے بلائے پھرتے، اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ ایسا مرغ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی اذان نہ دی ہو، اور مرغی کو تو چھوتے تک نہیں تھے۔ امپریس مارکیٹ سے خود دیکھ بھال کے بالغ مرغہ خرید کر لاتے اور قبلہ رو کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے، پھر چھری پھیرتے۔ فرماتے دوسرے کا ذبح کیا ہوا کھانے سے آدمی بزدل، یکزوجیہ اور چرب زبان ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے آدمی دال روٹی کھا لے، مگر ہم قبائلی بھوکے بھلے مر جائیں، غلے سے غلہ نہیں کھاتے۔ جبھی تو یہ حال ہے کہ نسوار کی چٹکی لے کر ذرا چھینک دوں تو سارے دفتر کی ناف ٹل جائے۔ ہم حفاظت کے لیے گھر سے بازو پر امام ضامن بندھوا کر نہیں نکلتے، گلے میں پستول ڈال کے نکلتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اس کا فائدہ؟ فرمایا مغل بادشاہ جس دشمن کو اپنے ہاتھ سے مارنا نہیں چاہتے تھے اسے یا تو حج پہ روانہ کر دیا کرتے یا جھنڈا گھوڑا نقارہ اور خلعت فاخرہ عطا کر کے دکن اور بنگال فتح کرنے بھیج دیتے، لیکن ہم دشمن کو شارٹ کٹ سے جہنم رسید کرتے ہیں۔ پوچھا کون سے دشمن کو؟ حسب عداوت دشمنوں کے بھی تو 3 درجے ہیں، دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ بولے رشتہ دار پھر بھی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ اگر قتل بھی کرے گا تو لاش کو دھوپ میں پڑا رہنے نہیں دے گا۔ تو یہ تھے خان سیف الملوک خان، جن کے سامنے ہمارا زانوِ ادب 1 مہینے تک صبح شام طے ہوتے ہوتے اور کھلتے کھلتے سن ہو چلا تھا۔ تمباکو پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، کیونکہ تمباکو خیز خطے سے تعلق رکھنے کے علاوہ سگریٹ اور حقہ پیتے تھے، تمباکو کھاتے تھے، نسوار لیتے تھے، غرض اس شے کو ہر ممکن طریق سے اپنے وجود میں داخل کرنے کا جتن کرتے رہتے تھے۔ سلام کے بعد ہم نے عرض مدعا کیا کہ ہم تمباکو سے متعلق بنیادی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جواب میں نسوار کی ڈبیا آگے بڑھاتے ہوئے بولے حاضر ہے۔ ہم نے کہا ہماری مراد تمباکو خوردنی اور نوشیدنی سے نہیں ہے۔ کہنے لگے تھوکنے والا اور پھانکنے والا تمباکو کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ ہم اس کی کاشت، تجارت اور آڑت وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تمباکو کے بارے میں یاد رکھیے کہ کراچی کی آب و ہوا اسے موافق نہیں آ سکتی، اسے ہی کیا کسی کو بھی راس نہیں آ سکتی، البتہ جیسا تندرست گدھا یہاں دیکھا روئے زمین پر اس کا جوڑی دار نہیں ملنے کا۔ صاحب تمباکو کراچی کے ریت بجری میں جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ آخر منی پلانٹ بھی تو مٹی، کھاد اور دھوپ کے بغیر محض پانی کے بوتل میں اگتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح ہمارے ہاں کامیاب اور کامران لوگوں کی جڑیں وسکی کی بوتل میں بڑھتی اور پھیلتی ہیں۔ اٹھ کر رکوع میں چلے گئے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ تجوید سے ادا کرنے کے بعد فرمایا ایسا ڈائیلاگ میں نے بہت سال پہلے پشاور میں ایک تھیٹر کمپنی آئی تھی وہاں سنا تھا۔ ہیروئن کا پارٹ ایک مرد نے غضب کا کیا تھا، آپ ہی کے وطن کا تھا۔ ایمان سے آپ کی طرف کے مرد بڑے باکمال ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو جے پور کی مشہور چیزیں سانڈ، کھانڈ، بھانڈ اور رانڈ ہی بتائی تھیں۔ ہاں تو اس ضمن میں دوسری بات یاد رکھنے کے لائق یہ ہے کہ یہ بیوپار کے علاوہ کسی اور مطلب کے لیے مفید نہیں، اسی لیے جہانگیر نے تمام قلمرو میں تمباکو نوشی قانوناً ممنوع قرار دی تھی، جبکہ شراب نوشی کی پوری آزادی تھی، صرف شرعی ممانعت تھی۔ کچھ آب و ہوا کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ فی ایکڑ پیداوار کیا ہوتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب 8ویں جماعت کے جغرافیے میں ہے، میرے بیٹے کی کتاب میں لکھا ہے، تخمیر 3 سال سے اسی کلاس میں مانیٹر ہے۔ دوسرے سوال کا جواب 4 سدہ کا پٹواری دے گا، بڑا بیبا آدمی ہے، ہم دونوں ایک ہی سکھ ماسٹر کے ہاتھوں برسوں پٹے ہیں۔ تمباکو کا پودا کتنا بڑا ہوتا ہے؟
جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ ہم کاغذ پینسل لے کر نوٹس لینے لگے تو روٹ کر بیٹھ گئے۔ بولے اگر علم حاصل کرنے کا ایسا ہی لپکا ہے تو شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ چھٹی کے دن حجرے پہ آئیں، شاگرد بنا کر جنگلی بکرے کے کبابوں پہ نیاز دلواؤں گا۔ اگلے اتوار ہم بہار کالونی جا پہنچے، جہاں ان کا حجرہ گھٹنے گھٹنے کیچڑ میں چاکی واڑہ اور بہار کالونی کے سنگم پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ کالونی سطح سمندر سے کئی فٹ نیچے ہے، کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی، غیرت مند کہیں بھی چلو بھر پانی نکال کر محاورے کے بقیہ حصے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ حجرے کے سامنے دلدل میں کچھ لڑکے اور مینڈک مثال صورت خورشید ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے مصداق پھدک رہے تھے۔ ان کے پیٹ بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا پاجامہ پہنے ہوا تھا لیکن قمیض ندارت، باقی لڑکوں کی نیم برہنگی کی ترتیب اس کے برعکس تھی۔ اسے حجرہ اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک کچی پکی مسجد کے زیر سایہ تھا، جس کی دیوار پر کسی نے گیرو سے لکھا تھا کہ یہ خانہ خدا ہے، خدا سے ڈرو، یہاں پیشاب کرنا گناہ ہے۔ کسی ظالم نے پہلے فکرے اور چیدہ چیدہ الفاظ پر اس طرح کوئلہ پھیرا تھا کہ دور سے اب صرف یہ لکھا نظر آتا تھا، خوف خدا سے پیشاب کرنا گناہ ہے۔ حجرے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو خان صاحب طلوع ہوئے، ملیشیا کی شلوار پر سفید بنیان جس پر جا بجا خون تھا، اور ہاتھ میں شکاری چاقو جس سے جیتا جیتا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے کتے کا ایک کان کاٹ کر حقے کے پانی سے ڈس انفیکٹ کر چکے تھے اور دوسرے کے قطع و برید کی تیاری تھی۔ پوچھا خان صاحب یہ کیا؟ بولے اس حرامی پلے کو شکاری کتا بنا رہا ہوں۔ مردان میں جوان گبرو گھوڑے کو آختہ کر دو چوں تک نہیں کرتا، یہ نامرد کان کٹوانے میں اتنا چیخا کر رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کان کٹوانے کے بعد کتا زیادہ وفادار ہو جاتا ہے، پھر کبھی دغا نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کا نام ریڈ کلف رکھا تھا۔ کچھ دیر مسالہ پیسنے کی سل پہ چاقو تیز کرنے کے بعد ہماری ہتھیلی پہ 1 پیسہ رکھ کے کہنے لگے، اس تخمیر کا خون پتلا ہے، ذرا لپک کے پھٹکری تو لے آؤ۔ ہائے وہ بھی کیا زمانہ تھا جب 1 پیسہ 1 پیسے کے برابر اور 1 روپیہ 1 روپے کے برابر ہوتا تھا۔ 1 پیسے میں پھٹکڑی کا اتنا بڑا ڈلا آ گیا کہ بقول ان کے ہمارے اور ان کے کانوں کے لیے بھی کافی اور شافی تھا۔ سستا سما تھا، بقول مرزا آج جتنی لاگت فقط 1 ٹپ پر آتی ہے، اتنی میں ان دنوں پیر الہی بخش میں پورا مکان بن جاتا تھا۔ اس کے باوجود بندگان خدا جھگیوں میں رہتے تھے۔ تنخواہیں کم تھیں مگر قیمتیں بھی تو کم تھیں، پھر تنخواہیں بڑھی تو قیمتیں بھی چڑھ گئیں، تنخواہیں اور بڑھیں تو قیمتیں اور چڑھ گئیں، اور ملازمت پیشہ طبقے کی حیرانی بھی دم بدم بڑھتی گئی۔ ہم نے کہا خان صاحب اگر انسداد بے رحمی جانوراں نے کہیں دیکھ لیا تو چالان کر دیں گے۔ فرمایا میں 1946 میں برفانی چیتے کے شکار کو ہنزا گیا تھا، وہاں نیوزی لینڈ کا ایک برڈ واچر ملا۔ اس نے بتایا کہ جب میں بچہ تھا تو گدڑیوں اور گلہ بانوں کو دمبوں کو اپنے دانتوں سے آختہ کرتے دیکھتا تھا۔ جی ہاں، دانتوں سے کاٹ کاٹ کر۔ میں نے تو پھر بھی چھری اور پھٹکری استعمال کی ہے۔ خان صاحب کے حجرے کو غور سے دیکھا تو اپنے مکان سے کوئی گلہ نہ رہا۔ چھت ٹین کی نالی دار چادر کی جس میں کنستر کے 3-4 پیوند لگے تھے۔ ایک دیوار پر چھت سے فرش تک ٹیڑھی میڑھی دراڑیں پڑی تھیں جن پر پلستر ایسے نظر آ رہا تھا جیسے لاغر آدمی کے ہاتھوں کی رگیں۔ دیواروں سے عبرت اور پلستر ٹپکنے کے علاوہ پچھلے کرایہ دار کے بچوں کے تعلیمی مدارج اور مشکلات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ شہتیر کے وسط میں جو آہنی کڑا تھا اس میں ایک کھلی چھتری الٹی لٹکی ہوئی تھی، یہ ان کا چھینکا تھا۔ ایک کونے میں ابدالی اس زاویے سے پسری کھڑی تھی گویا 2 بجنے میں 20 منٹ ہیں۔ اس کے قریب ایک 12 سنگے کا سر آویزاں تھا جس کی ایک آنکھ اور کھال جھڑ چکی تھی۔ اس کے ہر سینگ پہ کچھ نہ کچھ لٹکا ہوا تھا، ایک پر ہیٹ، دوسرے پر بینک کی چابیاں اور تیسرے پر ایک بنیان۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک چیڑ کا کھوکھا رکھا تھا جو ریڈ کلف کی اقامت گاہ تھی، اس کی چھت پر ملاقاتی بٹھائے جاتے تھے۔ سرکنڈوں کا ایک بڑا سا منڈا جس کی بان کی سیٹ گل چکی تھی، اس میں ایک چھوٹا موڑا جس کی پشت جھڑ گئی تھی جڑ دیا گیا تھا۔ دالان جس کا کل رقبہ 2 چرپائیوں کے برابر ہوگا، بشرطے کہ چرپائیاں دلہا دلہن کی ہوں، یعنی پٹی سے پٹی ملی ہو۔ دالان کی طرف کھلنے والے دروازے میں تاروں کا بنا ہوا ایک پنجرا جھول رہا تھا جو غالباً عاجزی کی تعلیم دینے کے لیے لٹکایا گیا تھا، کیونکہ اس کے نیچے سے بڑی احتیاط سے جھک کر نکلنا پڑتا تھا تاکہ باجرہ اور بیٹ کپڑوں پہ نہ گرے۔ اس میں ایک سہما ہوا خوش رنگ پرندہ تھا۔ پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا چکور۔ پنچھی باورا چاند سے پیریت لگائے والا چکور جو چاند کے گرد چکر لگاتا ہے۔ بولے آپ کی طرف لگاتا ہوگا، فرنٹیئر کا چکور اتنا الو نہیں ہوتا۔
خیبر کے پہاڑوں میں چاندنی کے علاوہ اس کی دل بستگی کے لیے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو کیا حضور نے اسے دل بستگی کے لیے ہی پالا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں چکور نیک شگون کے لیے پالا جاتا ہے، بلائیں دفع کرتا ہے، مالک کی آفتیں اپنے پر لے لیتا ہے، پھر ایک دن اچانک مر جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مالک کی آئی اس کو آ گئی۔ کراچی عجیب شہر ہے، 3 چکور مر چکے ہیں، یہ تخمیر بھی پرسوں سے اونگ رہا ہے، آپ لے جائیے، آپ کی حالت اس سے بھی زیادہ غیر ہے۔ انہیں مائل با کرم دیکھا تو ہمت بڑھی، پوچھا خان صاحب تمباکو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بولے 2، پہلی ورجینیا اور دوسری غیر ورجینیا۔ صوبہ سرحد میں تمباکو کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں جہاں کاشت کیا جائے بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ سنا ہے 4 سدہ، نواکلی اور ثوابی میں تمباکو کے آڑتی پائے جاتے ہیں۔ جہاں مال ہوگا وہاں تجارت ہوگی، جہاں تجارت ہوگی وہاں آڑت ضرور ہوگی۔ انہوں نے تمباکو کا علم پانی کر دیا۔ چند دن بعد سرور صاحب نے تمباکو کی تیسری قسم کے بارے میں بتا کر ہمارے معلوماتی خلا کو پر نہیں کیا تو اس پر پل ضرور بنا دیا جس پر سے اینڈرسن کی سواری گزر سکتی تھی۔ کہنے لگے تمباکو کی توقیر تو سرکار عالیہ نواب سلطان جہاں بیگم کے زمانے میں ہم پٹھان پڑھاتے تھے۔ منقش چلم میں پرانے گڑ کا قوام اور 2 آتشہ رامپوری تمباکو رکھ کر پوری قوت سے کش لگاتے تو ایک بالشت اونچا شعلہ لپکتا۔ سب سے تیز تمباکو رمضانی کہلاتا تھا، کڑوا اور رسدار۔ رمضان میں حقے کے رسیا اسی سے باجماعت روزہ افطار کرتے، باری باری حسب مراتب دم لگا کر روزہ کھولتے اور اسی ترتیب سے حسب مراتب بے ہوش ہوتے چلے جاتے۔ پہلا کش لیتے ہی حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بلکہ جہاں لیٹ گئے۔ رامپوری تمباکو سے کسی کو کینسر ہوتے نہیں دیکھا، ہارٹ فیل ہوتا تھا۔ فاتحہ بھی تمباکو پر ہی دلائی جاتی تھی۔ خان صاحب کا موڈ خراب ہو چلا تھا۔ ہم نے موضوع بدلنے میں عافیت جانی۔ عرض کیا جب سے آپ کی دائیں آنکھ کھلی ہے آپ کو شکار کی دھت ہے، کچھ بگ گیم کے بارے میں بتائیے، ہمیں بچپن سے ہی ہاتھی اور ویل کے شکار کے قصوں سے دلچسپی ہے۔ دل آویز تبسم کے بعد فرمایا 8 نمبر کی بس میں بیٹھ کر ویل کا شکار قدرے دشوار ہے۔ آپ علم کے بارے میں بڑے لالچی ہیں، سب کچھ ایک ہی حلے میں جان لینا چاہتے ہیں۔ میرا ماسٹر سردار گرو بچن سنگھ مستانہ کہتا تھا، پتر علم دریاؤ بھنگ کا گلاس نہیں کہ سیدھا دماغ کو چڑھا اور بھلا چنگا بندہ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بتاؤں، ہیرا استاد تھا۔ چھوٹے سے دیہاتی گاؤں کے نزدیک ترین سڑک بھی 70 میل دور تھی، بہتوں کے گھروں میں تو لالٹین تک نہیں تھی۔ ماسٹر گرو بچن سنگھ کڑکڑاتے جاڑے میں لالٹین لے کے گھر گھر جاتا، لڑکوں کو جمع کرتا اور اپنے گھر لے جا کر چٹائی پہ بٹھا کر امتحان کی تیاری کراتا۔ کہتا تھا اوئے بکرات دیو پتروں، علم دریاؤ افیم کا نشہ ہے، دھیرے دھیرے رگو پے میں اترتا ہے۔